بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کافی چیزیں ہیں، ایک تو معاونین خصوصی اور مشیران کے حوالے سے دوہری شہریت اور ان کے اثاثے، ویکینڈ پہ یہ سٹوری ڈیولپ ہوئی تھی اور یہ مستقل اس زیر بحث ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جو غیر ملکی شہریت والا معاملہ ہے وہ یقینی طور پر بہت غور طلب ہے، کیونکہ وزیر اعظم کی کابینہ کے اندر موجودگی ایسے لوگوں کی اور پاکستان کے بارے میں، اس ملک کے بارے میں اہم فیصلے غیر ملکی لوگ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ضرور بات ہوگی۔ اور لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تفصیلی فیصلہ، یعنی آج جو تفصیلی فیصلہ آیا پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے، جس میں خواجہ برادران خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو تقریباً 10-11 مہینے بلکہ 1.5 سال تقریباً، میں اگر غلط ہوں تو مجھے صحیح کیجیے گا، 1.5 سال کے قریب ان کو یہ سزا بھگتنی پڑی ہے۔ تفصیلی فیصلہ ضمانت کا آیا ہے اور سپریم کورٹ نے بڑے سیریس قسم کے ریمارکس اور بہت اہم فیصلہ اس کے اوپر جو ہے وہ درج کیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ نیب نے قانون کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں اور قانون کی کھلے عام خلاف ورزی کی گئی ہے۔ قانون اور آئین کا جائزہ لینے کے باوجود یہ راز میں ہے کہ یہ مقدمہ کیسے بنایا گیا، یعنی انہوں نے مقدمے کی بناوٹ کے اوپر ہی سوال اٹھا دیا۔ نیب قانون ملک میں بہتری کی بجائے مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ مالی کرپشن کے الزامات کے باوجود سیاسی تقسیم کے ایک طرف کھڑے افراد کے خلاف نیب کچھ نہیں کرتا، جبکہ سیاسی لائن کے دوسری طرف جو افراد ہیں بغیر ٹھوس ثبوتوں کے مہینوں اور سالوں تک انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ جب تک ٹرائل کے بعد سزا نہ سنا دی جائے ملزم بے گناہ تصور ہوتا ہے۔ ٹرائل سے پہلے یا ٹرائل کے دوران سزا اذیت کا باعث ہے۔ ملک میں آئین کے برعکس پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق کے منافی عمل ہو رہا ہے۔ قانون کی حکمرانی، آئین اور بالادستی کی کوشش کی گئی، جسے قوت کے ساتھ دبانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ملک میں مسلسل غیر آئینی مداخلت کی گئی، غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے طاقت کی ہوس، قبضے کا لالچ آئینی اور جمہوری اصولوں کی نفی بنتا گیا۔ بہت سخت یہ فیصلہ ہے جو کہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مقدمہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، غیر قانونی طور پر آزادی سلب کرنے کی اہم مثال ہے۔ اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کی انتہائی توہین کی گئی ہے۔ ملک کا کوئی بھی ادارہ کرپشن سے پاک نہیں۔ ایسے لوگ جنہوں نے ملک میں تباہی اور موت کا کھیل رچایا انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا رہا۔ نیب قانون وفاداری تبدیل کروانے، سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ نیب قانون کو سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ چھوٹے لوگوں کو منتخب اور ان کی نشوونما کر کے اہم عہدوں پر بٹھایا گیا۔ بدنما ماضی، مجرمانہ ریکارڈ کو رکھنے والوں کو قوم پر مسلط کیا گیا۔ نیب قانون کہتا ہے کہ تفتیش جلد مکمل کی جائے اور 30 دن میں ریفرنس کا فیصلہ ہو۔ نیب مقدمات میں مہینوں اور سالوں تک تفتیش مکمل نہیں کر پاتا۔ نیب کی بدنامی اور اس سے حقارت کی شہرت اب پاکستانی سرحدیں عبور کر چکی ہے، اور فیصلے میں لکھا انہوں نے کہ حال ہی میں یورپین یونین نیب کے جانبدارانہ کردار پر سوال اٹھا چکی ہے۔ یورپین کمیشن نے حکومت کو نیب کو غیر جانبدار اور خود مختار ادارہ بنانے کے لیے کہا ہے۔ یورپین کمیشن نے کہا ہے کہ نیب کے باعث پاکستان میں آزادیاں تباہ ہوئیں اور نیب مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے آخر میں ایک شعر کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ اور جو آگے انہوں نے چھوٹے لوگوں کی بات کی، عہدوں کے حوالے سے یہ انہوں نے کوٹ کیا تھا ایک مشہور تھنکر کو۔ تو اب یہ تو اتنا بڑا ورڈکٹ ہے کہ اس کے بعد نیب کے مقدمات کی حیثیت کیا ہوگی، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ نیب قوانین میں ترمیم ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بھی اہم سوال ہے۔ اور کیا واقعی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں نیب کے حوالے سے کیا وائلیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اور کچھ اپوزیشن کی ہل جل بھی ہے۔ لاہور میں آج اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں احسن اقبال صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری کی، جو کہ اچانک لاہور پہنچے اور یہ دوسرے ہفتے کا دوسرا اہم ترین دورہ ہے۔ کیا ہے پس پردہ، اس پہ بات کریں گے۔ جناب فاروق حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہے، پارلیمانی سیکرٹری ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب عطا تارڑ صاحب، معروف قانون دان بھی ہیں اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ محترمہ ناز بلوچ صاحبہ تھوڑی دیر میں ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کریں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، اس لیے تھوڑی سی ان کو دیری ہے۔ سب سے پہلے میں عطا آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، ایک تو یہ ظاہر ہے کہ بہت ساری ڈیولپمنٹ
ڈیولپمنٹس ہیں. لیکن یہ جو نیب کے قانون کے اوپر آج سپریم کورٹ نے ایک پورا تفصیلی فیصلہ دیا ہے, جو ان کے ریمارکس ہیں, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے آسما صاحبہ, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا سٹانس تھا پہلے دن سے کہ احتساب کے نام پہ انتقام لیا جا رہا ہے, وہ ہمارا سٹینڈ آج سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا, اور اس سٹانس کو مزید تقویت ملی کہ یہ احتساب نہیں ہے, یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پروسیس ہے. دیکھیے, جب بھی سپریم کورٹ کوئی آبزرویشنز دیتے ہیں اور وہ ججمنٹس جو ہیں وہ رپورٹنگ کے لیے ان کو فٹ قرار دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رپورٹ کی جائیں, تو وہ ماتحت عدالتوں میں بطور نظیر کے پیش کی جاتی ہیں. جب کسی بھی کیس میں کسی بڑی عدالت کا فیصلہ جو ہے بطور نظیر پیش کیا جائے, تو ماتحت عدالتوں پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس نظیر کو فالو کریں, اور جو کیس ان کے سامنے ہو اس نظیر میں دی گئی مثالیں, اس نظیر میں دیے گئے جو لیگل پرنسپلز لے ڈاؤن ہوئے, قانونی جو نکات ہیں, ان کو فالو کرنا جو ہے اس کی بڑی ویٹیج ہوتی ہے. اور یہ ایک لینڈ مارک فیصلہ ہے, اور ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے. اور دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے آسما صاحبہ کہ لا کا ایک پرنسپل ہے کہ یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, یعنی جب تک آپ پہ الزام ثابت نہیں ہو جاتا تب تک قانون کی نظر میں آپ بری و ذمہ ہیں, آپ پہ کوئی کسی قسم کا جرم نہیں کوئی ڈال سکتا. مگر انہوں نے اس ججمنٹ کے اندر اس بات کو کلیریفائی کیا کہ یہ تو پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے, جس نے آپ کے خلاف پروسیکیوٹ کرنا ہے یا جس ادارے نے آپ کے خلاف الزام لگایا ہے, یہ اس کا کام ہے آپ کے خلاف یہ ثابت کرنا کہ آپ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور اس کو انہوں نے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں اور یہ یہاں تک کہا ہے کہ کسی بے قصور شخص کا قید ہو جانا کسی قصوروار کے بری ہو جانے سے بڑا ظلم ہے. یعنی اگر کوئی بے قصور شخص جو ہے اس کو غلط سزا ہو جاتی ہے تو وہ ایک اس کو بہت انہوں نے ایک تنقید کی نظر سے دیکھا ہے اور سمجھا ہے کہ وہ بہت بڑا ظلم ہے. صحیح. اور کمپیئر کیا ہے کہ اگر قصوروار بری و ذمہ ہو جائے تو وہ چھوٹا جرم ہے. اچھا, مگر اس میں تو جو بالکل عطا آپ نے جیسے بتایا, اس میں تو ٹرائل کے بغیر سزا, اور یہی نیب قانون کے اوپر سب سے بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کی ابھی تک ٹرائل ہی نہیں ہوا تو آپ سزا کیسے دے سکتے ہیں. تو یہ جتنے لوگ ابھی رہا ہو رہے ہیں, اس سے پہلے جو ضمانت پہ ہیں, ان کا تو ابھی تک ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا. آج ہم سن رہے تھے کہ احسن اقبال صاحب کے لیے عدالت نے کہا کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ فائنل کر کے ریفرنس ان کا تیار کر کے بھیجیں, اور اس کیس میں وہ کہتے ہیں جی ثبوت ہی موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آج یہ خواجہ برادران کی جو ضمانت ہے, تو پھر کس بنیاد کے اوپر, کیا پھر تو یہ چور نہیں ہوئے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہری بات ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اسی پارلیمنٹ کے جو ہے وہ قانون کے تحت نیب کو پاورز حاصل ہوئی. درست بات. اور اسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے, پی ایم ایل این کی حکومت بھی رہی ہے, 10 سال ان کی حکومت رہی ہے. اس وقت چونکہ جو ہے وہ احتساب کا عمل نہیں تھا, ایک مکمکا تھا, نیب کا ادارہ جو ہے وہ فعال حیثیت میں کام نہیں کر رہا تھا. اس وقت کے جو چیئرمین تھے ان کے اوپر خود نیب کا کیس تھا, میٹنگ سے اٹھ کے باہر گئے ہیں, جا کے اپنا کیس بند کروا لیا, پھر میٹنگ میں آ کے بیٹھ گئے, اپنا کیس اس کو ہیڈ کرنے لگ گئے. یہ تو معیار تھا, اس قسم کے لوگوں کو وہاں پر اپائنٹ کیا جاتا تھا. خیر, اب بھی موجودہ چیئرمین کو انہوں نے اپائنٹ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ آج سپریم کورٹ نے بیل کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر تفصیلی فیصلہ اپنا دیا ہے, لیکن وہ ریفرنس اپنی جگہ پہ چل رہا ہے, وہ نیب عدالت کے اندر چل رہا ہے, وہاں یقیناً جو ہے یہ تمام تر چیزیں جائیں گی. نیب عدالت میں جو جج صاحب ہیں ان تمام نیب کا جو کیس ہوگا اس کو دیکھیں گے, اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. اب بھی دیکھیں گے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے تو شواہد ہی موجود نہیں ہے نا. دیکھیں, پروسیس ہے, میں وکیل نہیں ہوں, لیکن الٹیمیٹلی ریفرنس تو وہاں پہ دائر ہوا ہوا ہے, جس کی ایک آئینی ایک ادارہ ہے, ایک ریفرنس دائر ہوا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی عدلیہ نے جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ضمانت بھی خارج ہوئی. ہائی کورٹ نے کوئی چیز دیکھ کے ہی ضمانت جو ہے وہ خارج کی ہوگی, اور بہت سارے کیسز میں ہائی کورٹ سے بھی ضمانتیں ملی. شہباز شریف صاحب کو تو ہائی کورٹ سے بھی جو ہے وہ ضمانتیں ملتی رہی ہیں. تو ضمانت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملزم کا جو بھی جس کے اوپر کیس ثابت نہیں ہوتا اس کا قانونی رائٹ ہے, اس کا قانونی حق ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے. انہوں نے بھی ایکسرسائز کیا ہے. اب یہ نیب کو اپنا کیس ثابت کرنا ہے, جنہوں نے بنایا ہے, جنہوں نے گرفتار کیا ہے, جنہوں نے اتنی تفتیش کی ہے, وہ جانے ان کا لیکن کام. حکومت نے اس کا ڈائریکٹ فائدہ اٹھایا. حکومت جیسے ہی کوئی نیب کا ریفرنس ہوتا تھا, نہیں ہوتا تھا, اس پہ ایک پریس کانفرنس کرتی تھی, شہزاد اکبر صاحب بیٹھتے تھے, وہ پلندے ڈسکس کرتے تھے. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں شہزاد وہ جو میڈیا ٹرائل تھا اس کا ذمہ دار کون ہوگا. سن لیں, دیکھیں بات یہ ہے
جب کوئی چیز میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر سب اپنا تبصرہ بھی کرتے ہیں, تجزیہ بھی کرتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے جو پریس کانفرنسز کی ہیں ان کے سوالات کے تو آج تک جواب نہیں آئے. شہباز شریف صاحب تو جو ہے وہ نیب کے سامنے پیش ہونا بھی پسند نہیں کرتے. چلے ابھی کرونا تھا, کرونا سے ریکور ہو گئے, اب پھر سنا اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, صحت تندرستی دے, آئیں آ کر ان چیزوں کا سامنا کریں جو چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹ سے پھر ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جاتے رہے. منظور پاپڑوں والے کی پوری لسٹ آ گئی ہے, بینکنگ ٹرانزیکشنز آ گئی ہیں, وہ تمام تر چیزیں کورٹ آف لاء میں جا کے ثابت ہوں گی نا, اس میں اپنی معصومیت تو وہاں پہ ثابت کرنی ہے. یہاں پر ہم جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے, اس کا جو ہے وہ اس کا عملی نتیجہ نہیں ہوگا. عملی نتیجہ یہ ہے, ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں, ان کو یہ ریلائزیشن ہے کہ نیب کے قوانین کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہونی چاہیے. کیا کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ وہ پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, پہلے بھی ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا, ابھی بھی ہونا چاہیے, وہ تو پارلیمنٹ میں کرنا ہے. سرد مہری آ گئی, آرڈیننس آ گیا, آرڈیننس کے ذریعے آرڈیننس ختم ہو گیا, اب بھی جو ہے وہ راستے اوپن ہیں. ابھی یہ عطا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو شہزاد اکبر صاحب نے جو رسیدیں پیش کی تھیں اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا شہباز شریف صاحب کی طرف. میں تھوڑا سا ذرا فیکٹس کریکٹ کر دوں کیونکہ میں ان لیگل کیسز کو دیکھ رہا ہوں. شہباز صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اکتوبر 2018 میں, اثاثوں کا کیس اکتوبر 2018 میں کھولا گیا, گرفتاری کے دوران تفتیش کی گئی. جب نیب نے ان کا جسمانی ریمانڈ اور کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے نیب کی عدالت میں بحث کی تو صفحہ مثل کے اوپر وہ موجود ہیں آرگیومنٹس اثاثوں کے حوالے سے. لندن سے وہ خود ہی واپس آئے اور واپس آنے کے بعد 2 دفعہ نیب میں پیش ہوئے. دوسری پیشی پہ نیب کے افسران نے کہا کہ سر ہم نے آپ سے جو تفتیش کرنی تھی کر لی ہے, مزید اس میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے. انہوں نے دستاویزات بھی جمع کرائیں وہاں پہ. اس کے بعد جو چھاپے پڑے اور جس طریقے سے پولیٹیسائز کیا گیا, اور اس کے بعد لاہور کے 2 DIG چینج ہوئے. شہباز شریف کو گرفتار کیونکہ کرنے میں وہ ناکام رہے, DIG انویسٹیگیشن اور DIG آپریشن کو فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ, عمران خان صاحب کے کہنے پہ چینج کیا گیا کہ جی آپ نے پکڑا کیوں نہیں. اس کے بعد میں ایک اور بات کر دوں, 2 سال سے ریفرنس فائل نہیں ہوا. کون سی عدالت ہم جب اور کون سا نیب کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, پچھلی جمعرات جب ہم بیل لینے کے لیے ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ کے سامنے یہ دست بدستہ گزارش کی کہ نیب والوں نے کہا تھا کہ ہم نے تفتیش مکمل کر لی ہے, نیب والے کل بلائیں ہم کل آنے کو تیار ہیں. میں دوبارہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, نیب والے کل بلائیں ہم کل آنے کو تیار ہیں, مگر ایک کیس میں 2 بار گرفتار کرنا, اور لیڈر آف اپوزیشن, پنجاب کی لیڈر آف اپوزیشن جیل میں 1.25 سال سے, آہد چیمہ کو 2.25 سال ہو گئے ہیں, کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, کوئی ٹرائل نہیں چل رہا. آپ آہد چیمہ کے ترجمان کیوں بن رہے ہیں, کیوں اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ عطا نہ کریں ایسا پلیز. جہاں ظلم ہوگا مواد اٹھائیں گے, اس کے 5 سال کے معصوم بچے اور 3 سال کے معصوم بچے کو جواب دیں جا کے کہ وہ نیب نیازی گھر جوڑ کے میں بند ہے. اچھا یہ بالکل اچھا, لیکن ٹرائل کے بغیر نہیں, مگر یہ قانون میں دیکھیں نا, اب یہ تحریک انصاف نے تو قانون نہیں بنایا ناز کہ آپ کے پاس کوئی جعلی اکاؤنٹس کے اوپر ثبوت نہیں ہے اور آپ سزا بھگتنا شروع کر دیں. آپ کی قیادت زرداری صاحب کو جو اندر رکھا, کوئی ثبوت ملا ہے ابھی تک عدالت کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ دیکھیں, یہی وجہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت جب تھی تو ہم نے کوشش پوری کی کہ یہ جو ڈریکونین لاز ہیں, یہ جو اس قسم کے نیب کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپوزیشن کو کمزور بنانے کے, جی بالکل ایک عامر کے بنائے ہوئے دور کے قانون ہیں, ان کو جو ہے ان کے اندر ہم ترمیم کریں اور اس کے اندر جو ہے صحیح معنوں میں اکاؤنٹیبلٹی کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اقدامات کریں. آپ نے پیراگون کا کیس سنا ہے, مقدمہ فیصلہ سنا ہے, جی تب ہمیں اس وقت نون لیگ نے ساتھ نہیں دیا, جس کو آج نون لیگ خود ریگریٹ کرتی ہے اس بات کو. لیکن اب وہی غلطی جو ہے وہ پی ٹی آئی کر رہی ہے, کیونکہ آسمہ ایک بات یاد رکھیے, یہ جو ایک ہار تیار ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے, ان کو پتہ نہیں ہے بہت جلد یہ ہار ان کے گلے میں بھی پڑنے والا ہے, اور یہ ہار ہے کانٹوں کا, اور یہ ہار ہے نیب کا, اور وہی کانٹوں بھرا ہار جو یہ اوروں کو پہنا رہے ہیں یہ ان کے گلے میں پڑنے والا ہے بہت جلد. کرسی اتری, یہ سب تیار ہو جائیں, کیونکہ انہوں نے تو وہ غلطیاں کی ہیں آسماں کہ کسی حکومت نے نہیں کی ہوں گی. یہ جو نیب کے ذریعے اپوزیشن کو کمزور کرنے کا جو عمل ہے, کیا سنیں نا, اب یہ جو نیب کے کیسز ہیں وہ تحریک انصاف کہتی ہے ہم نے نہیں بنائے ہیں. انہوں نے ٹھیک ہے, ان پہ یہ الزام ہوگا کہ وہ میڈیا, انہوں نے اس کو کیا میڈیا ٹرائل بنایا ہے, مینیپولیشن ہوتی رہی ہے, یہ کیسز تو پہلے کے, جیسے شہباز صاحب کے خلاف کیسز تو پہلے کے بنے ہوئے ہیں. جی آسمہ, لیکن میری گزارش سنیں, خورشید شاہ صاحب کو
10 مہینے ہو گئے. یہ کون سی تفتیش ہے جو 10 مہینے آپ کسٹڈی میں رکھنے کے باوجود مکمل نہیں کر رہے؟ ایک پارلیمنٹیرین ہے, ان کے پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری کیے جاتے ہیں. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا کسٹوڈین آف دی ہاؤس اسپیکر سے جب ہم بار بار گزارش کرتے ہیں, التجا کرنی پڑتی ہے ہمیں, لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے, تو یہاں کس کی غلطی ہے؟ کون ہے اسپیکر؟ اسپیکر کا تعلق تو اسی جماعت سے ہے, حکومتی جماعت سے, لیکن وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, ہمارے بھی اسپیکر ہیں. تو آپ لوگ جو بار بار نیب نیازی گٹھ جوڑ کہتے ہیں, تو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تو تمام توپوں کا رخ صرف اپوزیشن کے فرنٹ بینچز کے اوپر ہے کہ اپوزیشن کی تمام فرنٹ بینچز, ہم نے تو یہ بھی سنا کہ کہا گیا تھا کہ آگے کی بینچز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں نظر نہیں آنے چاہیے. یہ تو حکومت کے اعلیٰ ترین لوگوں نے کہا تھا کہ فرنٹ بینچز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سب کو اندر کرو, اور پھر ہوا, سارے ایک کے بعد ایک کر کے سب اندر ہو گئے. اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جیلوں میں ہے. آسما, میں آپ کو گزارش کر دوں, کیونکہ جب کچھ آپ کے پاس نکل نہیں رہا, جب آپ نے جو ہے وہ تمام جو کیسز ہیں اس کے اوپر کوئی شواہد, کوئی پروف, کوئی ایویڈنس, دیکھیں انوسنٹ انٹل پروون گلٹی کا کانسیپٹ جو ہے اس کو آپ نے تہس نہس کر دیا. قانون کو فوراً ہونا چاہیے تھا, یہ قانون تو ہے. اور میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں آسما, میرے الفاظ کو بہت ہی سنجیدگی سے اور غور سے یہ حکومت کے لوگ سن لیں, کیونکہ آج جو یہ کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا. اور پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ تبدیلی سرکار کے نام پہ حکومت لگانے آئے تھے, آپ کو موقع ملا. پہلے فاروق, یہ جو ناز نے بات کی ہے, کیا وہ عمل شروع ہو چکا ہے جس کا اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ جو معاونین خصوصی کے اثاثے نکل رہے ہیں, مشیران کے, اب رسیدیں کٹو, اب کیوں نہیں کرتے رسیدیں؟ سیم شہزاد اکبر صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی ان کی وائف کے ایسٹس کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے آسما, آپ ہمیں دیکھیں, ہم سب پولیٹیشینز ہیں, ہم سب اس ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہیں. ہمیں جو ہے وہ ہم سب چاہتے ہیں ہم اقتدار میں آئیں, آ کر حکومت کریں, لیکن حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب اکاؤنٹیبل بھی ہیں. ہم عوام کی عدالت میں بھی اکاؤنٹیبل ہیں, اور جو ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین ہیں, سن لیں نا, اس کے بھی اکاؤنٹیبل ہیں. سن لیں اس کے بھی اکاؤنٹیبل ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں, ہمیں کہنا چاہیے کہ بھئی آج میرے ساتھ ہو رہا ہے تو آج تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جو غلط کرے گا سب کے ساتھ ہونا چاہیے, کراس دی بورڈ ہونا چاہیے. یہ باٹم لائن ہے نا. میں اپنے بھائی سے ذرا اجازت مانگتی ہوں ایک بات. گزارش سن لینا. آپ حکومت میں اتنا دل بڑا کریں, 1 منٹ دے دیں میرے سوال کا. آپ میری طرف سے سارا پروگرام لے لیں, آپ کو تو 40 قتل معاف ہے. اللہ معاف کرے, پرانے کو نہیں گیا. نہیں, میں ایک بات گزارش کر رہی ہوں اجازت لے کے اپنے بھائی سے. دیکھیں بات یہ ہے, آپ احتساب کے عمل کی بات کر رہے ہیں نا, چینی چوروں کو تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے آپ نے جانے دے دیا, ان کا نام نہیں ڈالا. احتساب تو تب میں مانتی نا, احتساب کی آپ بات کریں, دواؤں کی قیمتوں میں 400% اضافہ گزشتہ سال ہوا, 400% گزشتہ سال ہوا, آٹے کا بحران, اور آپ نے آٹا امپورٹ کیا. ان سب چیزوں کا احتساب کب ہوگا؟ 400% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, وزیر کو برطرف کر دیا, تحقیقات کیا ہوئی, ریلوے کے 70 لوگ جھلس گئے, اس کے بعد روڈ ایکسیڈنٹس ہو رہے. اکاؤنٹیبلٹی صرف حکومت کی نہیں ہوتی اور ہماری ہوتی ہے, تو یہ تو سوال ہے. یہی آج کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ یک طرفہ نہ ہو. اس طرح کی بات کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے صرف کیسز جو ہیں وہ نکلے. یہ سپریم کورٹ نے آج لکھا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وزیر اعظم نے, آپ کو اندرونی کہانی بتائیں گے کہ وزیر اعظم نے معاونین خصوصی اور مشیران کے بارے میں جو فیصلہ لیا وہ کیوں لیا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عطا صاحب, یہ آپ نے سنی ہوگی, یہ سٹوری ظاہر دیکھ ہی لی کہ مشیر خزانہ کے اثاثے جو پاکستان میں ہیں مگر ڈیٹیلز موجود نہیں ہے کہ وہ دیتے ہیں, اس کے اوپر کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں. پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب ان کا کوئی سٹیکس پاکستان میں ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اسی طرح سے رزاق داؤد صاحب, کلیئر ان کا ایک اس کے اندر ہے کلیش آف انٹرسٹ ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ہے. ندیم بابر صاحب جو کہ امریکی نیشنل ہے, وہ تردید کر رہے ہیں کہ جی میرے پاس ریزیڈنسی ہے. موحد یوسف تردید کر رہے ہیں کہ ریزیڈنسی ہے. ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں کہ ریزیڈنسی ہے. شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ ریزیڈنسی ہے. تو یہ کلیئر ایک نظر آتا ہے کہ یہ سب لوگ بے شک ریزیڈنسی ہے لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ کسی اور کے بھی ملک کے بھی شہری ہیں.
تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نے خود یہ کہا ہے کہ آپ ان کو پبلک کریں؟ جو میرے پاس اطلاع ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ان کو پبلک کریں سارے ڈاکیومنٹس کو، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کیے ہیں یہ؟ حکومت کا اس بات میں پرائیڈ لینا کہ ہم نے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ نکال دی، ہم نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیے، تو یعنی کسی ایک تو غلط بات کرنا، یعنی ایک قانون کے خلاف جانا، غلط عمل کرنا، اور اس کے بعد کہنا کہ جی ہم نے بتایا پورے جہان کو کہ ہم نے یہ غلط کام ہمارے سے سرزد ہوا تھا۔ مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آتی کہ یعنی کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے، یعنی یہ کیا اس کے پیچھے یہ موٹو ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ چینی انکوائری کمیشن میں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ جہانگیر خان ترین صاحب کا نام سر فہرست، آپ چھوڑ دیں اس بات کو، بٹ یہ اب جو ڈیکلریشن ہے، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ایک ڈوئل نیشنل پارلیمنٹ کا رکن نہیں ہو سکتا اور کابینہ پارلیمنٹ میں سے بنائی جاتی ہے، تو کیا وہ کابینہ کا رکن ہو سکتا ہے؟ لیکن اس پہ کوئی قانونی قدغن تو نہیں ہے عطا، کیونکہ کابینہ کے لیے یا پارلیمنٹیرین کے لیے ہے۔ جی بالکل نہیں ہے، مگر دیکھیے ایک کیس میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، سعدیہ عباسی اور ان کے ساتھ سینیٹر ہارون اختر، چلیں وہ تو قانون تھا نا، دونوں کو نااہل کیا گیا، حالانکہ دونوں نے سٹیزن شپ چھوڑ دی تھی نامینیشن پیپر فائل کرنے سے پہلے۔ سعدیہ عباسی صاحبہ کے میں خود ڈیل کر رہا تھا۔ فیصل واڈا صاحب کا سیم کیس ہے اور وہ کیس پینڈنگ، اللہ کرے اس کا بھی فیصلہ آ جائے، بٹ دیکھیں نا آئیڈینٹیکل سملیرٹیز ہیں۔ اب ایشو کیا ہے؟ آپ کسی اور ملک کی اگر اوتھ اٹھاتے ہیں تو کئی دفعہ اس اوتھ میں، امریکہ کے اوتھ میں درج ہے، جب آپ اوتھ لیتے ہیں نا نیشنلٹی کا، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو میں ویپن اٹھاؤں گا، یعنی میں جنگ لڑوں گا امریکہ کی سائڈ سے۔ دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو آرمڈ فورسز میں جو ایک کمپلسری ہوتی ہے جوائن کرنا، کنسکرپشن جس سے کہتے ہیں، تو میں آرمڈ فورسز بھی جوائن کروں گا، کسی ملک سے جنگ ہوئی تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ ایک تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے یہ آپ نے اوتھ اٹھایا ہے الیجنس کا، پھر برطانیہ کی جو شہریت ہے، آپ نے کوئین آف انگلینڈ کے ساتھ اپنی لائلٹی کا اوتھ اٹھایا ہے۔ کینیڈا کی بھی ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے جب آپ، لیکن اس میں ریزیڈنسی، پرماننٹ ریزیڈنسی اور اس کی فرق۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں آسما، دیکھیں میں پہلے بات کر لوں، پہلے پوری اپوزیشن کے سوالات لے لیں۔ میں لیگلی اگر آپ دیکھیں تو پرماننٹ ریزیڈنسی جسے مستقل شہریت، اب آسما صاحبہ آپ کے میرے آئی ڈی کارڈ پہ مستقل پتہ پاکستان کا ہے، کوئی ایسا شخص جس کے پاس مستقل شہریت یا مستقل پتہ جس کا باہر کا ہو، جس کو ویزا ریکوائرڈ نہ ہو یہاں سے باہر جانے کے لیے، جس کو تمام وہ رائٹس اینڈ آبلیگیشنز جو قانونی طور پہ کسی سٹیزن کو ملتے ہیں وہ ملتے ہوں، اور وہ کسی وقت بھی شہریت حاصل کر سکے۔ شہریت حاصل کرنے کے لیے پی آر لینا قانونی طور پہ ضروری ہے۔ آسما، I have some very pertinent questions over here۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے، ایک بات، آپ نے اقامہ پہ دھرنے ڈالے، آپ نے اقامہ پہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کے اوپر جو ہے بھنگڑے ڈالے۔ یہ بھی اقامہ ہے؟ نہیں، میری گزارش سن لیں۔ تو اقامہ اگر غلط تھا تو ریزیڈنسی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ مطلب انگریزی میں ریزیڈنسی ہے اور عربی میں اقامہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ایک بات میں مکمل کروں۔ دوسری بات میری گزارش سننے آسما، میں جس پی ٹی آئی کو جانتی ہوں، جس پی ٹی آئی کے ساتھ میری کافی طویل وابستگی رہی ہے، بیٹھے میں فاروق حبیب 2013 میں 20 سال پی ٹی آئی کو دینے والی فوزیہ قصوری کو الیکشن سے، انٹرا پارٹی الیکشن سے 1 گھنٹہ پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا، جبکہ میں گواہ ہوں اس چیز کی کہ وہ خاتون ریلنکوش کر چکی تھی، ریناؤنس کر چکی تھی اپنی یو ایس اے کی سٹیزن شپ، اور شی واز ویٹنگ فار دا سرٹیفکیٹ، ان کو لیٹر مل چکا تھا اور سرنڈر ہو گئی نیشنلٹی ان کی یو ایس اے کی۔ اس کے باوجود ان کو انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا۔ تو جس پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ہو ایک خاتون کو، جس نے اناؤنس کیا ہو، تو ان کو تو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑنے دیا۔ اب وزیر اعظم کو غیر منتخب افراد کی اور اتنی بڑی فوج کی کیا ضرورت ہے، خاص کر کے جو دوسرے ملکوں کے، اور ان کا بڑا کلیئر سے آپ کل سے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ وہ کہتے تھے جی دوہری شہریت نہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آٹا گوندتی ہے تو ہلتی کیوں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آج تک جو ہے وہ سب گورنمنٹس کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے مشیران بھی رہے ہیں، معاونین خصوصی بھی رہے ہیں، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی ان کے اثاثے ڈکلیئر کروائے جائیں۔ سب گھروں کو گئے ہیں، سن تو لیں، چلے جائیں جہاں مرضی جائیں، لیکن میں تو یہ بنیادی سوال سامنے رکھ رہا ہوں نا، اپنا کیس لڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ کبھی کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے اثاثے ڈکلیئر کروائے جائیں۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کے اثاثے بھی ڈکلیئر کروائے، ان کی نیشنلٹیز بھی ڈکلیئر کروا دیں،
چاند ایک کے جو ہیں وہ سامنے آ گئے, کسی کے پاس پی آر ہے, ایک دو کے پاس جو ہے وہ نیشنلٹیز ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا کیس ہے کہ رخصت ہوں گے, سن لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر آج ایک اور گمراہ کن بات کی گئی کہ کابینہ پارلیمنٹ سے بنائی جاتی ہے. بھئی آپ کی کابینہ کے اندر ٹھیک ہے منتخب افراد ہوتے ہیں, لیکن یہ پرائم منسٹر کو اختیار ہے کہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے, اور لازمی نہیں ہر اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے وہ کابینہ کا حصہ ہو. عثمان ڈار ہیں اور بہت کچھ لوگ ایسے ہیں, علی نواز امان ہیں ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں, وہ کابینہ کے اجلاسوں میں نہیں بیٹھتے, کابینہ کا حصہ نہیں ہے. جو ایڈوائزرز ہیں سن لیں, جو ایڈوائزرز ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں, ان کو قانون نہیں روکتا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو بات یہ بار بار کرتے ہیں, یہ ڈسکریج کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو یہ بات کہہ کے اس ملک کو چھوڑ کے. سن لیں ایک منٹ دیکھیں, بات یہ ہے جب میں بات کرتا ہوں تو پاکستان کا قانون ہے کہ ڈیول نیشنل جو ہے وہ اسمبلی کا انتخاب نہیں لڑ سکتا, لیکن ہم تو جو ہے ان کے ووٹ ڈالنے کے حق میں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا بھی رائٹ ملنا چاہیے, کیونکہ وہ اس ملک کو 23 ارب ڈالر بھیجتے ہیں سالانہ, جس سے ہماری معیشت چلتی ہے. دوسرا وہ محب وطن ہے, وہ پاکستان جب چھوڑ کے گئے ہیں نامساعد حالات کی وجہ سے چھوڑ کے گئے ہیں. یہاں پر روزگار نہیں تھا, یہاں پر ٹیلنٹ کی قدر نہیں تھی. سن لیں نا, لوگ نہ جائیں باہر, میری عرض سن لیں نا. اب بات یہ ہے کہ جو کوئی لوگ پاکستان آئے ہیں, اچھا کام کرنے آئے ہیں, تانیہ اندرس ہے, ان کا ایک پروفائل ہے. ڈاکٹر موہید کا ایک پروفائل ہے, سن لیں نا, ندیم بابر صاحب کی 8 کمپنیوں کے اندر شیئر ہے, وہ پیٹرولیم, کیا یہ کوئی آپ کو انٹرسٹ نہیں لگ رہا؟ اچھا پھر جو بیونڈ مینز کی آپ دیکھیں نا ان کے ایسٹس چیک کریں معاونین کے خصوصی کے, دیکھیں کسی ایک کو پن ٹیکس کتنا دیتے ہیں, اہلیہ کے نام پہ کیا ہے. سن لیں دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو کوئی چیز کنسیل نہیں کی گئی, یہ آج اقامہ کی ہمیں باتیں سنا رہے ہیں, وہاں پر تو اقامے بھی چھپائے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کا اقامہ کسی جگہ ڈکلیئر نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ پھر اقامے کے اوپر سزا نہیں ہے, اقامے کے اوپر ملنے والا جو ایسٹ ہے, جو سیلری ہے, وہ سزا تھی. خواجہ حسن کے خلاف کیا کیس تھا, سن لینا, احسن اقبال کے خلاف کیا کیس تھا. دیکھ لیتی ہوں, لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ کابینہ کے اندر سے 2-3 وزراء نے بہت دباؤ وزیر اعظم پاکستان پہ ڈالا کہ یہ جو فیصلے کرتے ہیں, یہ آتے ہیں, یہ سوٹ کیس اٹھا کے باہر چلے جاتے ہیں, اور پھر جو منتخب حکومتیں ہیں اور جو اراکین ہیں ان کے اوپر بات آتی ہے, لہٰذا ان کے ایسٹس اور ان کی شہریتیں جو ہے وہ چیک کروائی جائے, اور وزیر اعظم نے کروائی. یہ بہت احسن بات ہے. اس سے آگے کیا ہوگا اس پہ بات کریں گے, اور پھر اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. عطا, آج اپوزیشن نے بھی کافی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. قاہرہ صاحب نے کہا, احسن اقبال صاحب نے, کہ اب ہم اور ٹائم نہیں دینے والے حکومت کو. کیا کریں گے آپ, مطلب آپشنز کیا ہیں؟ تحریک عدم اعتماد ہے, ان ہاؤس تبدیلی ہے, کیا ہے؟ دیکھیے حالات جو بن گئے ہیں اور معاملہ غربت سے بھوک کی طرف جا رہا ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا یہ گندم کا کرائسس ہے کہ پہلی دفعہ ہم ویٹ ایکسپورٹ کرنے والا ملک تھے, اور جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, گندم کی کٹائی کے بعد ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں. 2200 روپے پہ 40 کلو کا تھیلا پہنچا پڑا ہے. گورنمنٹ کا کنٹرول ریٹ 1400 ہے. تو یہ تو غریب تو بالکل پس کے رہ گیا ہے, اور مائنس میں پہلی دفعہ 68 سالوں میں گروتھ گئی ہے. تو دیکھیے آپشن سارے کھلے ہیں. عید کے بعد اتفاق ہوا ہے آل پارٹیز کانفرنس جو اپوزیشن کی ہے اس کو بلانے پر, اور اس کے لائے عمل کے حوالے سے بھی آج کوارڈینیشن ہوئی ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ مزید انفولڈ ہوگا, اور انشاءاللہ ایک حکمت عملی بنے گی. اور اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی مؤثر ہوگی کہ یہ آلریڈی بہت ویک وکٹ پہ ہے حکومت, تو ان کو زیادہ مہلت نہیں ملے گی. دوسرا جو معاونین کی بات ہو رہی تھی, ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں. دیکھیے آپ پاکستان کی کابینہ میں بیٹھتے ہیں یا جو بھی محکمہ آپ کو سائن ہوا آپ اس کے فیصلے کرتے ہیں, آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کا دل کرے آپ اٹھ کے باہر چلے جائیں. ہمارا مطالبہ آج بھی یہ ہے کہ ان کا نام ECL میں بھی پلیس کیا جائے, اور یہ کابینہ میں ایسے لوگوں کے بیٹھنے کا جواز نہیں ہے. یہ کوئی وہ لوگ نہیں ہیں جو ریمیٹنسز باہر سے بھیجتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اسی لیے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ پبلک کرنا ہے. اگر کل ECL پہ نام ڈال دیں تو کل کو اگر یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے تو ان کو بھی ریلیف ملے گا. آپ کی حکومت ہے نا, آپ جس مرضی کو اجازت دیں باہر جانے کی, وہ آپ کی مرضی ہے. یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ استعمال کریں گے. دیکھیں جن پہ چینی چوری کا الزام لگا اور نوٹسز ہوئے, سب کچھ ہوا, ان کو تو آپ نے ہیلتھ گراؤنڈز پہ بھیج دیا نا, ان کو کس گراؤنڈ پہ آپ نے بھیجا؟ اور بات یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیں, جب شجاعت عظیم کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, جب بلوچستان کے ایک ایڈوائزر کو CM کے ایڈوائزر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا آن دا بیسس آف ڈیول نیشنلٹی, اس وقت آپ کہتے تھے
جو آج کی ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں انہوں نے تب کہا تھا کہ ویلکم سپریم کورٹ ڈیسیژن آن ڈیول نیشنل ایڈوائزرز. لیکن وہ سپریم کورٹ گئے تھے نا, آپ لوگ سپریم کورٹ نہیں گئے, یہ تو خود حکومت نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو کہ پرماننٹ انہوں نے تب یہ لکھا تھا کہ since they have privy to the cabinet meetings and have access to sensitive info, تو doesn't this apply now? اب آپ ان کو فارغ کریں گے, آخری سیکنڈ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قانون کے اندر دائرہ کار ہے اس کے اندر رہ کے ہم کام کریں گے, اور قانون پرائم منسٹر کی کیبنٹ ہے. دیکھیں اگر قانون اجازت دیتا ہے تو وہ کام کریں گے. میں نے آپ کو کہا نہ کوئی کنسیلمنٹ کا معاملہ ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے. زلفی بخاری کا معاملہ لے کے ایک شخص کوئی گئے تھے, مجھے نام نہیں پتا, سپریم کورٹ کے اندر, تو وہ ان کی پٹیشن جو ہے وہاں پر انٹرٹین نہیں ہوئی تھی, تو وہ فیصلہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ان کی کارکردگی کے اوپر آپ بات کر لیں, کوئی غلط کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ بات کر لیں. میں ایک بات کر رہا ہوں نا, کلیش آف انٹرسٹ تو آپ کسی ایک بندے کو پن پوائنٹ کر کے بات کر رہی ہیں نا, اوور آل پہ تو نا اس پہ کریں. ایک بات جو جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے عدالت میں. اب شہزاد اکبر کی کوئی ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے نا, ڈیول سٹینڈرڈز نہیں ہونے شہزاد اکبر کی کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں ڈیول نیشنلٹی پہ ڈیول سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے آپ کے. چلے بہت بہت شکریہ. یہی سب سے بڑا امتحان ہے کہ رپورٹیں اور جو جتنے بھی اس طرح کے چیزیں ہیں اس میں تو وزیر اعظم نے, عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک کریڈٹ لیا ہے کہ اس کو پبلک کیا ہے, اور بالکل یہ کریڈٹ بنتا ہے, لیکن اس کے آگے کیا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور آنے والے دنوں میں اپوزیشن اگر اکٹھی ہو رہی ہے کسی ایک صفحے پہ, تو کیا وہ حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے باقاعدہ صحیح معنوں میں تیار بھی ہے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے یقیناً کل کے پروگرام میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. فیصلہ آپ کا.